بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ہماری قانون مفرد اعضاء کی ویڈیو سے قانون مفرد اعضاء کو سیکھ رہے ہوں گے۔ پوری توجہ سے ویڈیو سیکھیں، ہیلپنگ بکس بھی منگوائیں۔ میری کتاب طب کا پہلا قاعدہ، گائیڈ قانون مفرد اعضاء، یہ بنیادی کتابیں ہیں قانون مفرد اعضاء کو سیکھنے کے لیے، ان کا بھی ہم آپ سے تعارف کروائیں گے، تو ملنے کا پتہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق تحریک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق 6 تحریکیں ہیں، ہر عضو کی 2 تحریکیں ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق 3 حیاتی اعضاء ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی نہیں چل سکتی۔ نمبر 1 دماغ، نمبر 2 دل، نمبر 3 جگر۔ ان تینوں میں سے کسی کی بھی کوئی حادثاتی صورت میں یہ پھٹ جائے یا نکال دیا جائے تو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تینوں اعضاء جو ہیں، دماغ، دل، جگر، یہ تینوں انسانی جسم کے تمام اعصاب، عضلات اور غدد کا مرکز ہے۔ انسانی جسم میں چلنے والے تمام نظام ان کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی نظام ہیں، نظام تنفس ہو، نظام اخراج ہو، نظام دوران خون ہو، کوئی بھی نظام انہضام ہو، کوئی بھی انسانی جسم کا نظام ہے، وہ ان تینوں اعضاء کے تحت ہی کام کرتے ہیں۔ اب ہر جو ہمارا مرکز ہے، اعصاب کا مرکز دماغ، اس کی 2 کیفیتیں ہیں، 2 جن کو ہم تحریکیں کہتے ہیں۔ اب یہ کرتا کیا ہے؟ اس میں دماغ اور اعصاب میں کیا ہوگا، قلب و عضلات میں کیا ہوگا، جگر و غدد میں کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جب بیماری کی صورت میں، مرضیاتی کیفیت میں دماغ اور اعصاب 2 صورتیں اختیار کرے گا، دماغ اور اعصاب۔ جب دماغ کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ ہی اعصاب کو بھی شامل کر لیا گیا۔ جب عضلات کا نام لیا جائے، قلب کا، تو اس کے ساتھ عضلات کو شامل کریں۔ دماغ و اعصاب، قلب و عضلات اور جگر و غدد، پھر بات مکمل ہوتی ہے۔ بعض لوگ آسانی سے سمجھانے کے لیے کتابوں میں بھی ہم لکھ دیتے ہیں دماغ، دل، جگر، اس کے آگے نشان بنے ہوتے ہیں، تو اس سے صرف یہ نہیں ہوتا مراد۔ دماغ کا جب بھی آئے گا ذکر، اس کے ساتھ اعصاب آئیں گے۔ عضلات کا جب آئے گا، قلب کا آئے گا، دل کا آئے گا، اس کے ساتھ عضلات آئیں گے۔ جب جگر کا آئے گا، اس کے ساتھ غدد آئیں گے۔ اب ان کے 2 فعل ہوتے ہیں۔ ایک کو قانون مفرد اعضاء کیمیاوی تحریک کہتا ہے، ایک کو قانون مفرد اعضاء مشینی تحریک کہتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق جب دماغ اپنے سے متعلقہ خلط، دماغ و اعصاب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیزی کے ساتھ جسم سے خارج کریں تو اس کو مشینی تحریک کہا جاتا ہے۔ جب قانون مفرد اعضاء کے مطابق دماغ و اعصاب اپنے سے متعلقہ خلط، جس طرح بلغم ہے، اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع بھی کرتا جائے، سٹور کرتا جائے، تو اس کو کیمیاوی تحریک کہتے ہیں۔ اسی طرح جب قلب و عضلات میں کیمیاوی تحریک ہوگی تو قلب و عضلات صدا کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں سٹور کرتا جائے، اور جب مشینی تحریک ہوگی تو اسی صدا کو، جس کو وہ پیدا بھی کر رہے ہیں
لیکن تیزی کے ساتھ جسم سے خارج بھی کرتا رہے گا۔ اسی طرح جب جگر میں کیمیاوی تحریک ہوگی تو سفراغ پیدا بھی ہوگا اور جمع بھی ہوتا رہے گا۔ جب مشینی تحریک ہوگی پیدا بھی ہوگا، خارج بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ مثال بھی سن لیا، دماغوں صاحب بلغم کی پیدائش کریں، اس کو تیزی کے ساتھ پیدا کریں، جسم میں جمع کریں، کیا ہوگا؟ بلغم کی زیادتی ہو جائے گی، موٹاپا ہو جائے گا، جسم میں دردیں ہو جائیں گی، خون کی کمی ہو جائے گی، چربی کی زیادتی ہو جائے گی باڈی میں۔ جب ایسے مریضوں کو قبض بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس نے بلغم پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو خارج کرنا ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ خارج کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ موشن لگ جائیں گے، اسہال لگ جائیں گے، بد ہضمی ہو جائے گی، مریض کا بی پی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا، مریض کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈاؤن ہونے سے جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا اس کو۔ اسی طرح جب قلب و عضلات میں تحریک ہوگی، کیمیاوی تحریک کی صورت میں جب خلط صداع اور ریہ جمع ہوگی، مریض کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، اس کو معدہ اس کا خراب ہو جائے گا، قبض ہو جائے گی، بد ہضمی ہوگی، گیسز ہوں گے اس کو۔ جب مریض کا کسی مریض کو یا کسی اور مریض کو جب آپ مشینی تحریک ہوگی اس کو، تو پھر کیا ہوگا؟ مشینی تحریک میں خلط صداع پیدا بھی ہوگا، ساتھ ساتھ خارج ہوگا۔ جب خارج ہوگا تو اس کی شدت کے مطابق لوز موشن بھی آ سکتے ہیں، جسم کے کسی حصے سے جریان خون جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خطرناک علامت جو ہے وہ اس تحریک میں پیدا ہو سکتی ہے، جو کینسر تک بھی جا سکتی ہے۔ عضلاتی تحریک میں عمومی طور پہ کینسر تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ اس میں ٹی بی کے مریض میں خون آنا شروع ہو جائے گا، معدے میں بواسیر ہے، بواسیر خون شروع ہو جائے گا، نکسیر شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی خطرناک علامت پیدا ہو سکتی ہے مشینی تحریک، کسی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مشینی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آ جائیں اب جگر کی طرف۔ جب جگر کی کیمیاوی تحریک پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ سفراغ سٹوریج ہونا شروع ہو جائے گا۔ سفراغ زیادہ سٹوریج ہوگا تو مریض کو یرغان ہو جائے گا، پیلیا ہو جائے گا، آنکھیں زرد، اگر شدت زیادہ ہوگی تو چہرہ جو ہے وہ بھی زرد، جسم بھی زرد۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں میں جلن، گھبراہٹ، بھوک ختم ہو جائے گی، منہ کڑوا ہو جائے گا۔ اب اگر یہ ساتھ ساتھ خارج بھی ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مریض کو مروڑ پڑنے شروع ہو جائے گا، سفراغ کی زیادتی، ہاتھ پاؤں کی جلن ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، دماغی اعصابی کمزوری ہو جائے گی، مروڑ پیٹ میں اٹھیں گے، آؤں آئے گی ساتھ۔ یہ تمام کیفیات یا ان کے علاوہ بھی بہت سی امراض و علامات جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے، یہ پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے آپ علاج نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔